کرمک شب تاب۔ اس نظم میں جگنو ایک صاحب سوز و عشق کی علامت کے طور پہ ہے۔ وہ رات کو چمکتا ہے۔ اس نے پروانے کی طرح روشنی کی خواہش کر کے خود اپنے اندر روشنی پیدا کر لی۔ جگنو گویا سورج کی ایک بچی کچی کرن تھی جس نے خود کو سمیٹ کر شرر کی صورت اختیار کر لی۔ جگنو تو سر تا پا روشنی ہے۔ اڑتے وقت جب وہ چمکتا ہے تو نظر آتا ہے، جب نہیں چمکتا تو نظر نہیں آتا۔ اقبال جگنو سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم ہیں کہ ہمارا وجود بھی مٹی ہی سے تخلیق ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا محبوب یا محبوب حقیقی کا جلوہ تو تڑپے، نہیں دیکھا تو بھی تڑپے اور یوں کسی منزل تک نہ پہنچ پائے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں تجسس ہے۔ جو اس سے کام لیتا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جو نہیں لیتا وہ اپنی منزل یا اپنی مقام سے بے خبر رہتا ہے۔ تجسس یا کیوریوسٹی یہ تڑپ ہی کا نام ہے۔ تو اقبال نے اسٹریس دیا ہے کہ ہمیں کیوریس رہنا چاہیے، تجسس میں رہنا چاہیے، چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے۔ علامہ اقبال کا مین میسج امت مسلمہ کو یہ ہے کہ تیرا جو وقت بے مقصد اور جد و جہد و عمل کے بغیر گزر گیا ہے اسے بھلا دے، اور جذبوں اور ولولوں سے سرشار ہو کر جد و جہد کر کے اپنا اصل مقام اور مرتبہ حاصل کر۔ حقیقت۔ ایک دوربین عقاب نے مرغابی سے کہا، میری نگاہ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ سراب ہے، یعنی پانی نہیں ریت ہے۔ اس پرندے مرغابی نے اسے جواب میں کہا کہ تو دیکھتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ پانی ہے۔ میسج یہ ہے کہ انسان کسی بھی شے کی حقیقت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک اس میں پوری طرح کھو نہ جائے۔ دوسرے لفظوں میں حق کی معرفت کے لیے اس میں یا خود میں محو ہو جانا ضروری ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان گفتگو۔ میں نے دنیا کو ایک ہی خمیر سے پیدا کیا، تو یعنی انسان نے اس میں ایران، تاتار اور حبشہ بنا لیے۔ میں نے مٹی سے خالص لوہا پیدا کیا، تو نے اس سے تلوار، تیر اور بندوق جیسے ہتھیار بنا لیے۔ پھر تو نے اس لوہے سے چمن کے درختوں پودوں کے لیے کلہاڑی بنا لیے اور چہچہانے والے پرندے کے پنجرے بنا لیے۔ انسان اپنے دفاع میں اپنی تعمیری قوتوں کا ذکر کرتا ہے۔ رات تاریکی کا دوسرا نام ہے۔ انسان نے چراغ بنا کے یہ تاریکی دور کر دی، اور یہ بلا شبہ ایک اہم ایجاد ہے جس سے انسان کو بے شمار فائدے ہیں۔ اسی طرح خالی مٹی ایک بیکار سی شے تھی، انسان نے اس سے پیالہ بنا لیا۔ عظمت و بلندی میں ہی صحیح زندگی کا راز ہے، پستی کی زندگی کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے۔ دنیا ایک طرح سے کشمکش کی جگہ ہے، اور یہاں کوئی بھی شے مستقل طور پہ قائم نہیں رہتی یا نہیں رہ سکتی۔ دوسرے لفظوں میں اسے فنا ہے، اسے کسی نہ کسی وقت مٹ جانا ہے۔ میری طرح آسمان پر دوڑ، یعنی بلندی پر، پستی کو چھوڑ۔ کیا تیرا اڑنے کا ارادہ ہے؟ اگر ہے تو باغ کے لوازمات سے قطع تعلق کر اور آسمان کی سیر کر، یعنی اس دنیا سے گزر اور عالم لاہوت کی طرف بڑھ یا پرواز کر، تاکہ تجھ پر اپنی اور خالق کے کائنات کی حقیقت کھل جائے۔ اے عقل مند دوست، اگر تو زندگی اور بقا کا خواہش مند ہے تو خطروں میں زندگی بسر کر۔ یہ خطرے تو ہمت اور طاقت کی آزمائش اور جسم و جاں کی خفیہ طاقتوں کی پرکھ ہیں۔ انسان جس قدر خطرات سے بے خوف ہو کر اور ان سے ٹکراتا ہوا ہر لمحے آگے بڑھتا ہے،
اس سے اس کی حقیقی زندگی اور بقا کا سامان ہوگا۔ زندگی اگرچہ ایک پوشیدہ راز ہے یا دنیا میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں، لیکن جد و جہد اور کوشش سے اس کے راز یا ان رازوں کو پایا جا سکتا ہے۔ دنیا سکون کی نہیں، جد و جہد اور کوشش کی دنیا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک ایسی شراب ہے جو جتنی کڑوی اور تلخ ہوگی اس قدر اچھی ہوگی۔ یعنی انسان جس قدر جد و جہد، محنت اور عمل سے کام لے گا، اسی قدر اس کی زندگی باعظمت و سربلند ہو جائے گی۔ میرا کسی منزل یا پڑاؤ کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ٹھہراؤ اور پڑاؤ میں تو میری موت ہے۔ جو افراد یا قوتیں ہر لمحے نئی منزل کی تلاش میں رواں دواں رہتی ہیں، انہیں ہی بقا حاصل ہے، اور جو قومیں اس جذبے سے عاری ہوتی ہیں وہ جلد ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ سمندر کے ایک ہی جگہ ٹکے یا پڑے ہوئے پرسکون ساحل نے کہا، اگرچہ میں ایک طویل مدت سے زندگی گزار رہا ہوں، یعنی یہاں پڑا ہوا ہوں، لیکن افسوس کہ مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکا میں کون ہوں، یعنی میرے اس وجود کا مقصود کیا ہے۔ یعنی حرکت سے عاری ہونا ایک بیکار زندگی ہے۔ ایک تیز موج بولی، اگر میں چلتی رہوں تو میرا وجود برقرار رہتا ہے، اگر نہ چلوں تو میرا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ گویا حقیقی زندگی جذبہ عمل سے سرشار ہونے کا نام ہے۔ سکون اور ٹھہراؤ موت ہے، ایسی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب اندلس کے ساحل پر طارق نے اپنی فوجیں اتاری اور کہا کہ آگ لگا دو بحری بیڑے کو، تو ان کی فوجیوں نے کہا تمہارا یہ عمل عقل کی روح سے غلط ہے، اس لیے کہ ہم اپنے وطن کی سرزمین سے دور ہیں، واپس کس وسیلے سے وہاں پہنچیں گے؟ طارق نے اپنے ساتھی لشکروں کی بات سنی تو وہ ہنس دیے اور اپنے ہاتھ تلوار پہ رکھ کر بولے، ہر ملک ہمارا ملک ہے، کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام کا آغاز کیا تو آپ کے لیے جہاں دھمکیوں اور مصائب و الام کے پہاڑ کھڑے کیے گئے، وہاں مختلف قسم کے لالچ دینے کی بھی کوشش کی گئی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تبلیغ سے رک جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ثابت قدمی اور صبر استقلال سے اپنے اس فریضے پر ڈٹے رہے اور ہر قسم کے مفادات، لالچ اور ترغیبات سے بے نیاز آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ یوں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ تھوڑے بھی تھے اور کمزور بھی، لیکن پھر اسلام ایک زبردست قوت بن کے ابھرا، ایک ایسی قوت جو کمزور انسانوں کی تقویت کا باعث بنی۔ چنانچہ کمزور انسان ظالم حکمرانوں اور اسی قسم کے دوسرے عناصر سے بچنے کے لیے اسلام کی پناہ میں آ گئے۔ اس بند میں اسلام کو، جو آغاز میں ایک ندی کی صورت تھا، ٹھاٹے مارتے سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کے راستے میں ہر آنے والی رکاوٹ پرکاہ کی صورت بن جاتی ہے۔ یعنی آغاز میں اسلام کی بڑی بڑی مشکلیں پیش آئیں اور اسے الام و مصائب سے گزرنا پڑا، لیکن اپنی حقانیت کی بنا پر جب اس نے یہ رکاوٹیں دور کر لیں تو اس دور کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اس سے لرزہ کھانے لگیں، بلکہ ان کا خاتمہ ہو گیا۔ نے اپنی حقیقت سے بے خبری کی بنا پر انسان کی غلامی اختیار کی ہے۔ اس میں آزادی اور آدمیت کا جوہر تو تھا، لیکن وہ اس نے قبا و جم کے سپرد کر دیا۔ آقاؤں کی غلامی اختیار کر کے وہ انسانی شرف سے محروم ہو گیا۔ ایک شاعر نے
انسانی فطرت کو دوسرے انداز میں پیش کیا ہے۔ کس منہ سے کوئی عظمت آدم کا نام لے، جب آدمی فریب کرے آدمی کے ساتھ، بے شمار حکمرانوں سے قطع نظر کرتے ہوئے کسی ایک پختہ کار کی غلامی اختیار کر لے، کیونکہ 200 گدھوں کے دماغ سے انسانی فکر پیدا نہیں ہو سکتی۔ جمہوریت کے جو مداح ہیں ان کو علامہ اقبال نے گدھوں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ کمینے لوگ تیرے حقوق کی نگہداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے تو کسی پختہ کار کو اپنا آقا تسلیم کر لے، کیونکہ وہی صحیح طور پہ تیرے حقوق کی نگہداشت کرے گا اور تیرے دکھ و درد کو اپنا دکھ سمجھے گا۔ تو اہل حوث سے عشق کی کیا بات کر رہا ہے؟ چیوٹی کی آنکھ میں سلیمانی سرما نہ ڈال، یعنی یورپ والے غرور کے باعث گویا اندھے ہو چکے ہیں، وہ مادیت میں پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی بنا پر وہ مادیت سے ہٹ کر اور کوئی بات پسند نہیں کرتے۔ انہیں اسلام کا درس و پیغام دینا گویا چیوٹی یا اندھے کی آنکھ میں سلیمانی سرما جیسے لگانے کے مترادف ہے، جو سراسر بیکار ہے۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے اسلام سے ہٹے ہوئے مسلمانوں کو اس کے درس و پیغام سے سرشار کیا جائے، تاکہ اسلام پھر سے اپنی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر لے۔ میں نے شرح پیام مشرق سے یہ کچھ پوائنٹس اٹھائے تھے جو کہ ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی نے لکھی ہے۔ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، جو غلطیاں کی ہیں پڑھنے میں وہ میری ہیں۔